اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 3 باتوں کی نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں موت کی سختی سے بچا دے، آسان موت عطا فرمائے اور جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے، تو تم 3 نصیحتوں کے اوپر عمل کر لو۔ میرے بزرگوں، ان 3 نصیحتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے سے پہلے ہم اس بات کا عہد اور ارادہ کریں کہ ہم ان تینوں نصیحتوں کو سننے کے بعد ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور مرتے دم تک ان کے اوپر عمل پیرا رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت آپ نے فرمائی کہ دیکھو، کسی غریب یا کسی کمزور انسان کو تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے عمل سے یا تمہارے کسی کردار سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج جس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارے اطراف کے اندر جہاں مالدار لوگوں کا طبقہ ہے، وہیں غریب بھی رہا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کا تہیہ اور ارادہ کریں کہ مرتے دم تک اپنے کسی عمل سے کسی غریب کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے کسی عمل سے تکلیف پہنچی تو یاد رکھیں کہ اگر غریب کے دل سے آہ نکلی تو اللہ رب العزت کے یہاں نجات مشکل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے یہاں انسان کے لیے جنت میں داخلہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی غریب اور مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو غریب اور مظلوم کی آہ انسان کے بیڑا تباہ کر دیتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مال و دولت عطا کیا، وہ غریب کے ساتھ اپنے تعلقات کو، غریب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے، اور یہاں تک رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غریب بازو سے نکلتا ہوا چلا جائے اور وہ مالدار کو سلام کر لے تو یہ مالدار انسان سلام کا جواب دینے میں اپنی توہین سمجھتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ غریب کو غریب کرنے والا اللہ ہے، مالداری عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر میرے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ اس غریب کو میری جگہ اور مجھے اس غریب کی جگہ پر کھڑا کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور ایسے واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کر کے دکھایا۔ ایک کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے بھی اس کو نقل کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا، بہترین گاڑیاں، بہترین گھر، عالیشان بنگلہ، خوبصورت بیوی، سب کچھ اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا، لیکن وہ غریب کی توہین کیا کرتا تھا، غریب کو عزت کی نظر سے دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔
لیکن اللہ نے جو اس کو بیوی عطا کی تھی سمجھدار اور نیک تھی۔ ایک مرتبہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے، کھانے کے دوران کسی غریب نے دروازے پر دستک دی اور صدا لگائی، اللہ کے نام پر میری مدد کر دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس تاجر کی بیوی نے دسترخوان سے روٹی اٹھائی اور کچھ پیسے ہاتھ میں لیے اور غریب کو دینے کے لیے چلی گئی۔ دروازے سے واپس آتے ہوئے تھوڑی سی دیر لگ گئی۔ اس تاجر کا دماغ تو پہلے سے ہی آسمان پر تھا۔ یہ جب آیا اٹھ کر دیکھا کہ غریب ہے، بھکاری ہے، جو اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے، اس نے اس غریب کو دھکا دیا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کسی کو بھی کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہو، کیا میں نے اس لیے روپیہ پیسہ کمایا کہ تم غریبوں کے اندر اس کو تقسیم کر دو؟ میرے بزرگوں، بات آئی گئی ہو گئی، کچھ زمانہ ایسا گزرا کہ اللہ رب العزت نے اس تاجر کے اوپر حالات بھیجے اور ایسے حالات آئے، سارا کاروبار ختم ہو گیا، سب کچھ پراپرٹی بک کر کے ختم ہو گئی، محلات اور جو بنگلہ تھا وہ بھی سب بک کر کے قرض خواہوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب اس کو اپنا پیٹ پالنا مشکل تھا۔ اپنی بیوی کا پیٹ کس طریقے سے پالتا؟ بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ اللہ کی بندی تو اپنے باپ کے گھر چلی جا، جب میں اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تو تیری ضروریات کو کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ وہ بیوی اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور کچھ دن رہی، اللہ رب العزت نے کسی دوسرے مالدار سے اس عورت کا نکاح کروا دیا۔ اب یہ عورت اس دوسرے شوہر کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگی۔ پھر ایک دن آیا کہ یہ عورت اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہی تھی، جیسے اس وقت ہوا تھا بعینہ ہی وہی منظر پیش آیا۔ کھانے کے دوران دروازے پر دستک ہوئی اور ایک غریب نے اللہ کے نام کی صدا لگاتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس عورت کی عادت تھی، کچھ پیسے اور روٹی لی اور غریب کو دینے کے لیے چلی گئی، لیکن جب دروازہ کھول کر اس غریب کی شکل دیکھی تو بیوی کی چیخ نکل گئی۔ یہ سن کر کے دوسرا شوہر بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا اللہ کی بندی، کیوں چلا رہی ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میری چیخ اس لیے نکل گئی کہ یہ بھیک مانگنے والا میرا پہلا شوہر ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ اللہ نے اس کو بہترین بنگلہ عطا کیا تھا، گاڑیاں عطا کی تھیں، خادم عطا کیے تھے، اس کے پاس مال و دولت کے انبار تھے، اور آج ایک وقت وہ ہے کہ آج میرے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ بھیک مانگ رہے۔ تو اس دوسرے شوہر کو یاد تھا، اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس سے بھی بڑی تعجب کی بات بتاؤں؟ بیوی نے کہا کہ بتائیے۔ تو اس دوسرے شوہر نے کہا کہ ایک وقت وہ تھا میں تمہارے دروازے پر اسی طرح بھیک مانگنے آیا تھا، تمہارے اس شوہر نے مجھے ذلیل و رسوا کیا تھا، دھکے دے کر کے بھگا دیا تھا، تمہیں برا بھلا کہا تھا، اللہ رب العزت نے بازی پلٹ دی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اس کا سب کچھ چھین کر کے اللہ نے وہ سارا مجھے دے دیا۔ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اللہ کو زندگی کے حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے بندو اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تمہارا رب کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ادھر سے ادھر کچھ بھی کر دے، منٹوں میں کوئی دیر نہیں لگتی، اس کے پاس وہ پاور ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی نصیحت فرمائی کہ دیکھو مرتے دم تک اس نصیحت کو یاد رکھو اور اپنی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کرو کہ تمہارے کسی بھی عمل سے کسی غریب کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ عمل کر لیا اس نصیحت پر تو پھر کیا ہوگا؟
اللہ رب العزت موت کی سختی سے بچا دے گا، آسان موت عطا کر دے گا اور جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور جنت کے اندر داخلہ مل گیا تو یاد رکھیں انسان کے لیے کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس کو اللہ رب العزت جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ میرے بزرگوں، ہمارے لیے دو سٹیں ہیں، ایک سٹ جہنم کے اندر ہے اور ایک سٹ جنت کے اندر ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کون سی سٹ کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں، کون سی کو کینسل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اور اپنے عمل کو اس طریقے کا بناتے ہیں تو جنت کی سٹ کینسل ہو کر کے جہنم کی سٹ کنفرم ہو جائے گی، اور اگر ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے نبی کی نصیحتوں پر تو یاد رکھیں اللہ اس جہنم کی سٹ کو کینسل کر کے جنت کی سٹ کو کنفرم کر دے گا۔ اس لیے پہلی نصیحت کیا فرمائی کہ کسی غریب کو ہمارے عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ تمہارے کسی عمل سے تمہارے والدین کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، نہ تمہاری زبان سے، نہ تمہارے ہاتھ سے، نہ تمہارے کردار سے، نہ کسی اور عمل سے، نہ کسی اور ذریعے سے والدین کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ اگر والدین کا دل دکھا ہے تو یاد رکھیں ہمارا دامن ان کی دعاؤں سے خالی ہوگا، اور جب دامن خالی ہوگا تو اللہ رب العزت در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن جب ہم نے حسن سلوک کیا ہوگا، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا ہوگا تو ہمارا دامن والدین کی دعاؤں سے بھرا ہوا ہوگا، اور جب والدین کی دعاؤں سے دامن بھرا ہوا ہوگا تو ایک بزرگ لکھتے ہیں کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر والدین کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں تو دنیا کے سارے صوفی مل کر کے اگر تمہارے لیے بد دعا کریں تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر والدین کا دل دکھا ہے، والدین کو تکلیف پہنچی ہے تو یاد رکھو اگر دنیا کے صوفی تمہاری کامیابی کی دعا کریں تو اللہ رب العزت تمہارے بیڑے غرق کر کے رکے گا۔ آج ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو آدمی اپنی باپ کی تو پھر بھی کچھ قدر کر لیتا ہے، لیکن اپنی ماں کو تو جوتی کی نوک کے اوپر رکھتا ہے۔ ماں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جبکہ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، 1 مرتبہ فرمایا کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر ماں کے ساتھ حسن سلوک پر زیادہ زور دیا۔ انسان پوچھتا ہے کہ اللہ کیوں؟ اللہ رب العزت جواب دیتا ہے میرے بندے تیری ماں کا تیرے اوپر ایسا احسان ہے کہ باپ کا وہ احسان نہیں ہے۔ 2 احسان ایسے ہیں ماں کے کہ باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک تو احسان یہ ہے کہ جب حمل ٹھہرا تھا تو 9 مہینے تک تیری ماں نے تیرا بوجھ اٹھایا تھا اور ہر تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ جب پیدا ہوا تو اس نے ہر درد کو برداشت کیا۔ باپ کو اس چیز کی کوئی خبر نہیں، اور جب پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد ماں نے اپنا خون جگر پلا کر کے تجھ کو بڑا کیا، پال پوس کر بڑا کیا۔ آج جب تو جوان ہو گیا تو تیری نظر کے اندر ماں کی قربانیاں ختم ہو گئیں۔ یاد رکھ کہ جب تیری نظر کے اندر والدین کی قربانیاں نہیں ہیں تو اللہ رب العزت کے احسانات کی بھی کوئی قدر نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگوں، والدین کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اس پر۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام بارہا سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ
اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کو مدینہ منورہ لے کر کے آئے، اور جیسے ہی آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ کے چہرے کے اوپر نظر پڑی ہے، فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے۔ لیکن ماں ابھی کافرہ ہے، ماں مسلمان نہیں ہوئی، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ گھر کے اندر کون ہے؟ فرماتے ہیں آقا صرف ایک بوڑھی ماں ہے، لیکن ابھی وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ چاہے وہ کافرہ ہے لیکن تمہاری ماں ہے، تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، کافر ہونے کی وجہ سے کبھی تمہارے کسی عمل سے ان کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی اس نصیحت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں اور ماں کو دین کی دعوت بھی دیتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جیسے ہی حاضر ہوئے، آپ کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگے۔ آقا پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ آقا آج میری ماں نے میرے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، میری ماں نے میرا بہت دل دکھایا۔ پوچھا اللہ کے نبی نے کیا ہوا؟ کہتے ہیں آقا آپ نے جب سے مجھے کہا میں اپنی ماں کی خدمت کرتا رہتا تھا، کبھی میں نے اپنی ماں کو دکھ نہیں پہنچانے کی سوچی، لیکن آج جب میں نے اپنی ماں کو دین کی دعوت دی، آپ کا لایا ہوا کلمہ پیش کیا، تو میری ماں نے مجھے بھی برا بھلا کہا اور آپ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ جب آپ کی شان میں گستاخی کی میرے دل کو تکلیف پہنچی اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی اگر آپ کی نصیحت نہ ہوتی تو میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں اپنی بوڑھی ماں کی گردن مروڑ کر کے اس کو ختم کر دوں، لیکن آپ نے کہا تھا اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا، اور روتا ہوا آپ کی خدمت میں آ گئے۔ آقا پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ آج رحمت کا دریا جوش میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا میری دلی خواہش ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ بازو میں بیٹھے آمین کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ ابو ہریرہ پھر آمین کہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے یہی دعا کی۔ جب تیسری مرتبہ آمین کہہ لیا تو فوراً حضرت ابو ہریرہ ننگے پیر بھاگے اللہ کے نبی کی خدمت سے اور گھر پہنچے، دروازہ بجایا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ ماں نے کہا کہ ابھی کھولتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دروازے سے لگ کر کے کھڑا ہو گیا کہ گھر میں کیا ماجرا ہے، تو آواز آ رہی تھی کہ پانی گر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا میری ماں نہا دھو کر کے پاک صاف ہو رہی ہے۔ جب نہا دھو کر کے دروازہ کھولا تو جیسے ہی میری نظر میرے ماں کے چہرے کے اوپر پڑی، میری ماں کلمہ پڑھ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے بزرگوں اس واقعے کے اندر غور و فکر کریں، اگر حضرت ابو ہریرہ کافر ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کو چھوڑ دیتے تو کیا ان کی ماں کو ایمان کی دولت ملتی؟ کیا ان کی ماں جنت کے اندر جانے والی بنتی؟ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی اور کافرہ ہونے کی وجہ سے ان کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج تو کچھ نہیں ہوتا، ماں باپ اگر نصیحت کرتے ہیں اولاد کو وہ بھی بری لگتی ہے، اور ماں باپ کی نصیحت سے چڑچڑا کر کے اولاد
اپنے ماں باپ کو نہ جانے کیا کیا باتیں سنا دیا کرتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر موت آسان چاہتے ہو، جنت کے اندر داخلہ چاہتے ہو، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ دو نصیحتیں ہو گئیں۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ دیکھو، اگر تم بازار سے کسی مزدور کو لے کر کے آئے اور اس سے کہا کہ یہ کام کرو، میں آپ کو 20,000 روپے دوں گا، مثلا میری دیوار بنا دو، اس دیوار کے 20,000 روپے میں آپ کو دوں گا۔ مزدور نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ کام مکمل کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ 20,000 روپے اس کو دے دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام اس طریقے سے نہیں کیا جیسا میں چاہتا تھا، اس کام میں یہ کمی، لہٰذا تمہارے 5,000 روپے کٹیں گے، 15,000 روپے تمہیں ملیں گے، لینے ہیں تو لو ورنہ بھاگ جاؤ۔ تو ہم نے جو 5,000 روپے کاٹ لیے، مار لیے، یاد رکھیں کہ غریب کے حق کو ہم نے مارا ہے۔ اگر غریب کے حق کو مار لیا، مزدور کے حق کو مار لیا، آقا مدنی فرماتے ہیں کہ موت مشکل ہو جائے گی، جنت کے اندر داخلہ مشکل ہو جائے گا۔ جب معاہدہ ہوا تھا تو 20,000 روپے پورے اس کو دو اور اس سے کہہ دو میرے بھائی تو نے یہ غلطی کر دی، کام میں یہ کمی کر دی، لیکن میں تیری کمی کو معاف کر کے تیرا حق تجھے دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا تو جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اللہ ہماری غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دے گا۔ تو کسی مزدور سے کام کرایا ہے تو اس کا حق پورا دو، اور اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اس کو نظر انداز کر دو۔ یہ 3 نصیحتیں ہو گئیں۔ 3 نصیحتیں، ایک تو ہمارے کسی بھی عمل سے کسی غریب کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، دوسرے ہمیشہ موت تک اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور تیسرے کسی بھی مزدور کا جو حق ہمارے اوپر نکلتا ہے ہم اس حق کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔